حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ ہاں، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کوئی زور سے۔ حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے، لیکن پورا پسینے میں شراب ہو رہے، اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ، جو بھی کھانا ہوگا کھا لو، جو پانی ہے پی لو۔ تو وہ آئے اندر، کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے، بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے، کچھ ٹھنڈا شربت پی لے۔ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے، اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، تمہارے چہرے سے بھوک، پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا۔ اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو، حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہیں نا تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں، بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے، پوری زندگی غریب رہے گا حج فرض ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا۔ تو غریب پر حج، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے بیٹے بیٹے، کہاں تم پر حج فرض ہے؟ آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو، حج تم پر فرض نہیں، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی۔ تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض، میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی، آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی، اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ۔ تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ۔ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے۔ حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے۔ اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، ایک جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا، کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ۔ وہ جوان بھی تعجب سے، بولو یہ کیسا ہوا معلوم، جیسے ڈمن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے، کتنا آوے؟ اب یہاں ڈمن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں، لے بیٹا جا، تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا۔
آج 500 روپے کسی کو دے کہ حج میں جا تو میرے کو اور 500 دے گا, کہے گا تو بھی جا, تیرے ابا کو بھی لے کے جا. بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں. 500 روپے میں اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا. وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا, کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, وہ جوان وہاں سے چلا, کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے. بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے, مجھے حج میں جانا ہے, میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے, مجھے حج میں جانا. اب وہاں کوئی سننے والا نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, وہ چلے جا رہا. اچانک وہ جوان نے ایسی گلی میں, بولے ایسے گلی میں ٹرن ہوا. جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد, عورتیں, جانور, سواریاں اور برتن اور کپڑے سب, اور سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے, آ جاؤ حج میں جانا. یہ دوڑتا وہاں گیا, کہا میرے کو حج میں جانا. کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے, باقی میرے پاس. تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو. تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی, کروڑوں ابجو پتی آدمی, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پڑ دادا نہ سکر دادا, اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں, بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے, جتنا کاروبار ہے, جتنی پراپرٹی ہے, جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور اور جتنے گھر ہے, میرا آگے پیچھے کوئی نہیں. جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا. مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا. اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے. اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے, لے لو جو چاہیے اس میں سے. احرام کے کپڑے وہاں رکھے, وہ جلدی جلدی غسل کیے, ایک احرام کا کپڑا لیا, ایک اونٹ کو لیا, اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا, بولو سبحان اللہ, وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارو یہ قافلہ گیا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا, بولو سبحان اللہ. اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا, یہ 2 ہی کام کرے, یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے. 2 ہی کام, خدمت عبادت. سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش, کہتے وہ ملتزم کو چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا مجرم ہو, اور طواف پہ طواف کرے, پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے, پھر کعبے کے پاس جائے. کہاں ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا, بس عبادت خدمت, بولو عبادت. کہتے پھر ہم مدینہ گئے, اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے, اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے, اور جو داستان غم سنائی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے, پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار کے رونے لگا. کہتے خیر الحمدللہ, بولو حج مکمل ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے, کیونکہ حج ہو جاتا ہے, حج ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں, بولو فرشتہ, اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے جا, ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, پڑھو نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے, نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے, ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے. کون سی پوائنٹ؟ بغداد, جہاں سے سب الگ ہوئے تھے. اس زمانے میں رواج تھا, وہی پوائنٹ پر آوے, سب ایک دوسرے کے گلے لگے, معانقہ کرے, اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے, کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟
उस ज़माने में, आजकल हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स होते ना, उस ज़माने में ऐसे चमड़े के बड़े बड़े दस्तावेज होते थे, वो कई ऊँट भरे हुए थे दस्तावेज के। कहा ये सब तेरा, ये ऊँट भी तेरे, ये जमीन भी तेरी, और कहां से कहां तक की जमीन तेरी, और बाग भी तेरे, और खेत भी तेरे, और घर भी तेरे, और बंगले भी तेरे, और जायदाद भी तेरी, और प्रॉपर्टी भी तेरी। तो जवान ने कहा लेकिन मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो बगदाद वालों ने कहा हमको भी नहीं चाहिए, हमको भी कयामत में जवाब नहीं देने का है, ले ये तेरे को दे दिया, तू तेरे हवाले सब। हाँ, अगर वहाँ बगदाद में हम दमन वाले होते तो हाँ, इतना अच्छा मुलाकात करते, ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप चले जाए। लेकिन वहाँ के लोग ऐसे थे तकवे वाले, हम नहीं लेंगे, हमको कोई इजाजत नहीं है, वो मरने वाले ने वसीयत तुम्हारे वास्ते की है, हम लेंगे तो कयामत में नबी को जवाब क्या देंगे? ये जमीन का जवाब देने का, ये घोड़े का जवाब देने का, ये ऊँटों का जवाब देने का, ये खच्चर का जवाब देने का, ये जानवरों का जवाब देने का, सब चले गए और इसको सब ऊँट और सब दस्तावेज दे दिए। ये जवान बहुत देर तक खड़े रहे, रोते रहे अल्लाह के सामने। फिर ख्याल आया चलो जुनैद बगदादी के दरवाजे पर, वहीं से निकले थे ना, तो वहीं जाके दरवाज़ा धीरे धीरे, आप बहुत डिसिप्लिन के साथ दरवाज़ा खिटखिटाया। जैसे दरवाज़ा खुला, हज़रत जुनैद बगदादी सामने आ। देखो अल्लाह के वली, कलंदर हरचे गोयद दीदा गोयद, अल्लाह के वली जब बोलते हैं ना तो जैसे बहुत कुछ देखकर बोलते। हज़रत जुनैद बगदादी गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और कहा ज़ंबुम मग़फ़ूर सायुम मशकूर हज्जुम मबरूर। कहा आ जाओ जवान। और हज़रत जुनैद बगदादी की जुबान से निकला, क्या बताओ, ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे बताया तेरे हज की वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। वो भी बड़े खुश हो गए, आए खजूर जमजम का पानी। हजरत जुनैद बगदादी भी बहुत खुश, साथ में खाना वाना भी खाए। फिर उसके बाद में ये कहने लगे, हजरत एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा क्या? कब बाहर दस्तावेज रखे हैं, घोड़े जानवर रखे हैं, और ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद मिल्कियत खेत बागात। तो हज़रत ने कहा तो क्या करें? कहा हज़रत सब आपका, हज़रत सब आपका। बस वो कहते हैं ना अल्लाह वाले का जमाल अच्छा होता है, जलाल भी बड़ा अजीब होता है। हज़रत जुनैद बगदादी गोरे थे माशाल्लाह, खुला रंग था, पूरा चेहरा सुर्ख हो गया, सुर्ख गाल एकदम सुर्ख हो गए। और कहा उठो उठो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जाओ यहाँ। कहा हजरत लेकिन क्या हुआ? कहा 40 साल हो गए, जिस मर्दूद दुनिया को मैं ठोकर मार कर आया, जिस दुनिया पर मैंने लानत भेजी, जिस दुनिया पर अल्लाह का गजब उतरा, जिस दुनिया पर अल्लाह का अज़ाब उतरा, 40 साल से जो दुनिया को मैंने ठोकर मारा, तू मेरी खानका के सामने दुनिया लेकर आया, तू दस्तावेज लेकर आया, तू जानवर लेकर आया। जो दुनिया को मैं छोड़ चुका हूं, दुनिया को मैंने बहुत दूर कर दिया, तू लालच देकर दुनिया को मेरे सामने लेकर आया। उठ जा यहाँ से, उठ जा। वो बेचारा जवान घबराए, उठ के जाने लगे। जब जाने लगे तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा इधर आओ। आए वापस आए, क्या हुआ हज़रत? वो सिक्का दे दो। क्या दे दो? ये पॉइंट पे आना, क्या दे दो? वो जो दिया था ना, कहा दे दो। तो जवान कहने लगे हज़रत सारी दुनिया रखी है बाहर, वो नहीं ले रहे हो, वो चांदी के सिक्के को क्या करोगे आप? वो चांदी का सिक्का। और कहा हजरत वो जंग खा गया है, उसको कोई व्यापारी भी लेने को तैयार नहीं है, और हजरत मैं फिर दुनिया ला के सामने रखा हूं, मुझे नहीं चाहिए, सब चीज आपकी है, आप वो सिक्का। हजरत ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मेरा सिक्का मुझे वापस करो। तो जवान ने यूं हाथ डाला और सिक्का निकाला और कहा हजरत लो आपका सिक्का आपको दे दिया, लेकिन आप ये सिक्के के पीछे क्यों पड़े? हजरत ने फरमाया तू 23वां है जो इसी सिक्के से हज पढ़ के वापस आया है। कौन से नंबर वाला है? मतलब तेरे से पहले कितने 22 सालों से एक एक को हज में भेज रहा हूं, और यही सिक्का लेकर जाते, सिक्का वापस लेकर आते। बस वो जवान ने ये सुना तो जैसे करीब आ गया और आके बैठ गया, हजरत अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो सिक्का मुझे दोगे आप सब ले लो, आप चाहे तो मेरे को भी अपना नौकर बना लो ना, गुलाम बना लो, मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन सिक्का तो मेरे पास होगा। हजरत ने कहा अच्छा, अब सुनना दमन वालों, कहा अच्छा सिक्का ये चाहिए तुझे? यूं सिक्का लिया और फेंका, मालूम नहीं कहाँ जाके गिरा, फेंक दिया, कहा खत्म हो गया मामला। और फिर कहा तूने क्या समझा, मैंने सिक्का दिया उसकी वजह से हज हो गया? सुनना जुमला सुनना, हाँ, या अगर मैं अपना कपड़ा देता उसकी वजह से तेरा हज हो जाता, या मैं अपना इमामा देता
اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا، یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا۔ بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا، وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا، کمال اس میں نہیں تھا، کمال میرے امامے میں بھی نہیں، کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں، کمال میرے جوتے میں بھی نہیں۔ کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا، یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت، اور اللہ کی قسم اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو، کلمے کا یقین ہو، توحید ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا، ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا۔ اس لیے کمال سکے کا، کمال کس کا ہے؟ یقین لا الہ اور پیارے نبی کی، اور وہ محبت ہمارے پاس۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے، ابھی مجھے ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا۔ جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے، وہ لڑکی مر جاتی۔ لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا، پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے، پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چلاؤ، ہر سال سالوں سال سے چلا آتا۔ حضرت عمرو نے عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا، اب نہیں رہے گا۔ ہدانا اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا۔ ارے بولو دریا نیل میں پانی، سب روزانہ گورنر کے پاس، پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، روزانہ گورنر کے پاس، اور گورنر روزانہ کہے قد ہدانا اللہ بالاسلام والایمان، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا۔ اب کسی لڑکی کی جان کو لینا، یعنی کنواری لڑکی کو لینا، اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کم ہونے لگا، اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں، اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں، بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بولو، خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے، ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا، کس کو؟ دریا کو، حضرت عمرو کو نہیں، دریا کو خط بھیجا۔ عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ پانی جوش مارے گا۔ جیسے خط حضرت عمرو بن عاص کے پاس آیا، حضرت عمرو بن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ قد جاءنا النصر، ہمارے پاس مدد آ گئی ہے، ہمارے پاس پانی آ گیا ہے۔ سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا، کون سی مدد آئی؟ حضرت عمرو بن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، جو خط تھا،
تھا وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی, اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا. سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا, کون سی تعویذ تھی بھئی, کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا, کیا تھا مضمون, کیا تھا اس میں معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله يجریك اسأل الله الواحد الكبیر المتعال ان يجریك. بس اتنا مضمون لکھا تھا. یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے, مدینے سے آ رہا ہے, دریائے نیل کی طرف آ رہا. حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری, اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے آج سے چلنا بند کر دے, تو خوش ہو جا, ہم برباد ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ, اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے, جو متعال بھی ہے. یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اب پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ بھائی, کرتے نا گناہ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ. اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں, حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا, اتنا تو بولو بھائی, چاہتے تھے؟ جنہیں پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے, کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے, اللہ کا حکم اپنے بیٹے اسماعیل. اسماعیل کی عمر کتنی عمر؟ ذبح کرو. صبح اٹھے, کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے, اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, میرا بیٹا 7 سال کا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے, معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا, اللہ کیا قصور کیا ہے, اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے. تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح, قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے, کوئی نہیں کرتا ایسا کام. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, کیا کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی. ایک پوائنٹ سننا, کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی. اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں, تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا, اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے, اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا, کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا. آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے یوں لے گا, بولنے کے ٹھکانے نہیں, اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا, تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے, کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا, بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. اور جلدی نہلانا دھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو, بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو, تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ, اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا, ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا, حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا؟
मामला क्या है? तो अब्बा ने कहा बेटा मीना आ रहा है, मीना आ रहा है, वहां तुझे लिटाऊंगा और तुझे ज़बह कर दूंगा। आपको मालूम है 7 साल के इस्माइल बेटे हैं ना, दूर भागे और भागते भागते कहा अब्बा आप मेरे को कत्ल करोगे, आप मेरे को ज़बह करोगे। हज़रत इस्माइल की ज़बान से निकला अब्बा आप मेरे बगैर खाना नहीं खाते, आप मेरे बगैर पानी नहीं पीते, आप रात को मुझे सुलाते पिलाते पहनाते, क्या आप मेरी गर्दन पर आप छुरी चलाएंगे? तो हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा इधर आए ना, तो यूं गले से लपेट लिया अपने बेटे को और कहा कोई बाप अपने बेटे को ज़बह नहीं करता, और बेटा मैं भी तुझे ज़बह नहीं करता, लेकिन आज मजबूर हूं, मुझे अल्लाह का हुक्म आ गया है। बोलो किसका हुक्म आ गया है? वो 7 साल का बेटा, कैसा इम्तिहान। कहा अब्बा अल्लाह का हुक्म है। कहा तो कहा अब्बा फिर देर मत करो, अगर आप ज़बह करने वालों में आगे होंगे तो मैं सब्र करने वालों में आगे रहूंगा। क्या मंजर, हमको तो कुरान पाक का तर्जुमा ही नहीं मालूम है, वरना इस 23वें पारे में इस पेज को कोई पढ़ता है ना, और जो बाप होता है ना उसका बेटा सामने होता है ना, वो रोता जाता है। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलग माअहु साय क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माइल ने फरमाया अब्बा अब ज़बह करने में देर मत करना। आज भी जो लोग उम्रा और हज में गए होंगे, मीना में वो जगह नजर आती है जहाँ इस हज़रत इस्माइल को ऐसे लिटाया गया, देखो ऐसे लिटाया गया, और हज़रत इब्राहिम अब्बा थे, हाथ में यूं गर्दन पे यूं रखा, यूं हाथ कांपने लगा, देखो यूं हाथ, हदीस में लिखा यूं हाथ। कोई भी अब्बा हो ना, अरे हमारा बेटा इंग्लैंड में हो, हमारा बेटा अमेरिका में हो, हमारा बेटा अफ्रीका में हो, लेकिन हर बाप कितना भी सख्त दिल होगा लेकिन रोता है। यहाँ तो 7 साल का बच्चा है, कोई गुनाह नहीं है, और हज़रत इब्राहिम बहुत मोहब्बत करते हैं, रात को खाते नहीं जब तक बेटे को नहीं खिलाते। अब यूं छुरी रखी और यूं कहते हैं हज़रत इब्राहिम, यूं कहते हैं अल्लाह कोई कानून बदलेगा, अल्लाह फैसला बदलेगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता इज़बाह, क्या करो ज़बह करो। अभी बस ज़बह करने की तैयारी सुनना, हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा क्या हुआ बेटा, खड़े क्यों हो गए, तुम तो तैयार थे ना? कहा अब्बा अभी भी तैयार हूँ, मगर आप ज़बह करोगे पूरा कपड़ा खून वाला हो जाएगा, तो मेरे को कफन किस में दोगे? कफन के लिए साफ कपड़ा होना चाहिए कि नहीं भाई? कफन करोगे दफन करोगे तो साफ कपड़ा होना, तो कपड़ा लाओ। हज़रत इब्राहिम ने बेटे को गले लगाया, तो कोई बाप अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेके निकलता है? बड़ी मजबूरी में छुरी लेकर निकला हूँ। अब सुनना, हज़रत इस्माइल ने अपने ऊपर की चादर उतारी, कहा अब्बा ये देखो साफ सुथरी है, रख लो अपने पास और ज़बह कर दो, ज़बह करने के बाद इसी में लपेट कर मुझे दफन कर देना। बोलो सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने ले लिया वो कपड़ा, बेटे का कपड़ा था, आखिरी वक्त का कपड़ा था, यो ऐसे अपने मुंह से बोसा दिया, कपड़े को साइड पे रखा, कहा बेटा लेट जाओ। ऐसे हज़रत इस्माइल फिर लेटे, हज़रत इब्राहिम ने फिर छुरी रखी ना, कांपते कांपते हाथ से छुरी रखी, हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। कहा बेटा अब क्यों खड़े हुए, अब क्या हुआ बेटा? तो हज़रत इस्माइल उम्र कितनी थी? कहा अब्बा ऐसे नहीं, आपका हाथ कांप रहा है, आपके दिल में मेरी बहुत मोहब्बत है, आपका हाथ कांप रहा है, आप ऐसे करोगे ना खून निकलेगा, आपका हाथ रुक जाएगा, उसमें मुझे भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। उल्टा लिटा दो, उल्टा लिटा दो, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि जब छुरी चलेगी आपके सामने इस्माइल का चेहरा नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी सामने होगी। इस्माइल का चेहरा नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत सामने होगी। ये कहकर इस्माइल कैसे लेट गए, लेकिन अभी उल्टे लेट रहे थे ना। कहा अब्बा एक शिकायत है आपसे अब्बा, 7 साल का बेटा बोल रहा है। हज़रत इब्राहिम ने फिर गले लगाया, बेटा क्या करूं, अल्लाह का कहा वो अल्लाह का हुक्म है, बराबर है, आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? कम से कम मेरी माँ को तो कह के निकलता, मेरी माँ आखिरी मर्तबा तो मेरी पेशानी को चूम लेती, मैं मेरी माँ की पेशानी को चूम लेता, कम से कम मेरी माँ को तो मालूम होता कि मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला है। आप अगर मेरी अम्मी को बता देते, मेरी अम्मी भी अल्लाह के हुक्म पर राजी होती, मैं भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, आप भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, फिर माँ से ये बात क्यों
क्यों छुपाई अब्बा? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा लिटा दिया। अब जैसे छुरी चलाने लगे ना, छुरी रखी, फिर कहा अल्लाह कोई मामला अल्लाह? अल्लाह की तरफ से आया, हुक्म आया, कपड़ा है ना तुम्हारे पास? कपड़ा था ना? किनका कपड़ा? आंख पे बांध लो। अल्लाह ने कहा आंख पे बांधो, ताकि जब ज़बा करो तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आए। ज़बा करो, कुछ भी नजर नहीं आए। हुक्म तो वही है, ज़बा करना है, मगर आंख पे पट्टी बांधो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो पट्टी ली और अपने आंखों पर बांधी, जिसको कुरान पाक ने बताया कि इस्माइल को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहिम। बस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटाया, आंखों पे पट्टी बांधी और बिस्मिल्लाह बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और वो ज़बान से निकला इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। रोते रोते हज़रत इब्राहिम ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह बेटा बहुत प्यारा अल्लाह, लेकिन अल्लाह तेरी मोहब्बत आ गई, अल्लाह तेरी मोहब्बत आ गई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यहाँ बेटे को ज़बा करने जा रहे, वहां हजरत जिब्राइल आए, हजरत इस्माइल को हटाया, जन्नत का जानवर रखा। इब्राहिम समझ रहे कि मेरे बेटे के गले पे छुरी चल रही है, और छुरी किस पर चल रही है? जन्नत के। छुरी चल गई, बोलो छुरी। हजरत इब्राहिम बहुत रोए, चीख मार मार के रोए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने कहा पट्टी हटाओ, जो पट्टा बांधा है ना आंखों पे, हटाओ। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह क्या हटाओ? मेरा बेटा होगा, उसकी गर्दन कटी होगी, दफन करना होगा। अल्लाह ने फरमाया अलक़िल इसाबा, पट्टी हटा दो। जैसे अब सुनना, जैसे पट्टी हटाई तो सामने जानवर है, उसका ज़बा हुआ है, तो फौरन ज़बान से निकला आई ना इब्नी इस्माइल, तो मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? तो दरख्त के नीचे देखा हजरत इस्माइल यूं खड़े और मुस्कुरा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम, कोई और बाप होता ना दौड़ता और जाके बेटे को गले लगता। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर इस्माइल को देखे, थोड़ी देर जानवर को देखे, और फिर जोर से अल्लाह अकबर कह के सजदे में गए। कहा अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह सब तो किया मैंने, तूने कहा छुरी तेज कर, मैंने छुरी तेज किया, मैंने इस्माइल को लिटा दिया, मैंने आंखों पे पट्टा बांधा, अल्लाह मैंने ज़बा भी कर दिया, अल्लाह मैंने कौन सी चीज की कमी रखी, अल्लाह मैंने सब तो कर दिया, फिर भी अल्लाह तूने जन्नत का जानवर भेजा, तुझे कुर्बानी पसंद नहीं आई। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अरे इतनी कुर्बानी पसंद आई, इतनी पसंद आई, ए इब्राहिम आज तक दुनिया वाले तुझे सलाम करते थे, अब पैदा करने वाला अल्लाह रोज सुबह शाम तुझे सलाम किया करेगा। अल्लाह ने फरमाया क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह ने पहला इनाम दिया, आज से पैदा करने वाला अल्लाह तुम्हें सलाम करेगा। और अल्लाह ने कहा मेरी कसम मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आज की कुर्बानी वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ए इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी अदा इतनी पसंद आई कि मेरे आखिरी नबी आएंगे, आखिरी नबी के और उम्मती को कहूंगा कि तुम्हें कुर्बानी करनी होगी, और ये भी वादा है कि जब जब वो कुर्बानी करेंगे उनके जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले मैं उनकी मगफिरत कर दूंगा। तो हज़रत इब्राहिम चाहते थे, और आज हमने उसी कुर्बानी का मजाक उड़ाया। कसम खा के बोलो मजाक करते कि नहीं करते? हम कुर्बानी किसके वास्ते करते? अरे बोलो टाइम खत्म हो रहा है, किसके वास्ते करते? फिर बोलो किसके वास्ते करते? फिर बोलो किसके वास्ते करते? दमन वाले भी अल्लाह के वास्ते करते। नहीं सही बोलो, अल्लाह के वास्ते कुर्बानी करते। तो फिर बकरा खरीद के मोबाइल में फोटो क्यों लेते हो? क्यों लेते हो फोटो? यूँ फोटो लेगा और कितनी जगह पे भेजेगा, 40,000 में जोड़ा खरीदा। क्यों? जब अल्लाह वास्ते था तो बोलने की क्या जरूरत पड़ी? भाई नमाज फर्ज है, आपने मगरिब पढ़ी? हाँ बोलो पढ़ी।
किसी दोस्त को कहा मैं मगरिब पढ़ा, क्यों, किसके वास्ते पढ़ा? तो कुर्बानी में क्यों बोलना पड़ता है, फोटो क्यों भेजने पड़ते हैं? और कुर्बानी का मजाक होता है, जहाँ बकरों की मंडी लगती है ना, ये अल्लाह ने ऐसे हालात लाए कि बकरों की मंडी लगना भी अल्लाह ने बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ हज़रत इब्राहिम का मजाक होता है। जब तुम बकरे की मंडी में जाते हो ये वाक़या याद आता है कि हज़रत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी थी। ये वाक़या याद आता है कि इस्माइल ने पूछा था मेरी माँ को क्यों खबर नहीं की, मेरी माँ मुझे कम से कम आखिरी सलाम तो करती, मेरी माँ मेरी पहचान, ये सब याद आता। वहाँ तो बकरी मंडी में जाएगा तो कैसा जाएगा मालूम है मौलाना यूसुफ साहब, कैसा जाएगा मालूम है? यूँ बकरे के पास जाएगा और यूँ बकरे के ऊपर हाथ रखेगा यूँ यूँ, हाँ, और फिर क्या कहेगा, कितने का? वो सामने वाला बोलेगा 22,000। ना ना, बराबर नहीं। क्यों? तेरा धंधा जमीन बेचने का है, इलेक्ट्रिक का है, प्लम्बरिंग का है, तू कब से कसाई बना? तेरा बाप कब से कसाई बन गया? और कुछ लोग तो और थोड़े होशियार नहीं ना, जरा बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ, यूँ बकरे का यूँ जबड़ा खोलेगा यूँ, ना ना ना, बराबर नहीं थे। तू देख ना, तू कभी ब्रश किया कि नहीं किया, सीधा मिसवाक किया कि नहीं किया? सही में खुद का पेट्रोल पंप है, जमीन का कारोबार है, इलेक्ट्रिक का कारोबार है, प्लम्बरिंग का कारोबार है, सीमेंट की दुकान है, कपड़े की दुकान, बट आज कसाई बन गया तू और मजाक करता, ना ना वो क्या इतना किलो गोश्त निकलेगा, यूं हाथ रखे, ना ना इतना नहीं निकलेगा। क्यों? कब तेरे को कैसे पता चला? झूठ बोलता है। वहां हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल पर जो गुजरी, तू यहाँ बकरे की मंडी में झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है जिसको अल्लाह ने कहा, जहां शिर्क करने को अल्लाह ने मना किया, वहीं अल्लाह ने कहा मेरा बंदा झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है। क्या हमने मजाक किया है शरीयत का? ये देखो शरीयत का मजाक कैसा होता है। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती, यूसुफ भाई, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती जो लिखते हैं कि कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा, पहला सवाल होगा मर रब्बुक, जवाब दे देगा, बोलो रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा मा दीनो, तेरा मजहब क्या है? जवाब दे देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो लाजमी होगा। क्या सवाल होगा? मन हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये सवाल होगा कौन है वो नबी जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा स्यूती फरमाते जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी ना, बोलो ना, जिसके चेहरे पे तो फरिश्ते कितने पूछने के लिए आएंगे? तो एक फरिश्ता दूसरे को क्या कहेगा, ये सवाल इसको काय को पूछता, ये तो चेहरे मोहम्मद ही लेकर आया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, इसको काय को सवाल पूछता, ये तो चेहरा नबी का लेकर आया। इतना होगा कि मदीना मुनव्वरा से आवाज आएगी। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती लिखते मदीना मुनव्वरा से आवाज आएगी, ए फरिश्तों सवाल मत पूछो, मैं इसका नबी हूं, ये मेरा उम्मती है, बोलो सुभान अल्लाह। और जिसकी दाढ़ी नहीं होगी ना, या कटिंग फटिंग मार के जाएगा, जब तीसरा सवाल होगा ना, हाँ मेरे दोस्तों, कोई फरिश्ता किसी को नहीं पूछेगा, मदीने से आवाज़ आएगी, ए फरिश्तों, ये तीसरे सवाल का जवाब नहीं देगा। हमारे नबी मदीना से कहेंगे तीसरे सवाल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये लंबी उम्र पाया मगर जिंदगी भर न इसने मुझे पहचाना न मैंने इसको पहचाना है। और उसी वक्त आवाज आएगी, अनकदबा अब्दी अफरिशूहु मिनन्नार वअल्बिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। आवाज आएगी, हाँ ये मेरा बंदा झूठा है, इसको जहन्नम का तारकोल वाला कपड़ा पहना दो, इसकी कब्र को जहन्नम बना दो, जहन्नम के अंगारे इसकी कब्र में उतार दो, जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम का दरवाजा खोल दो। मेरे दोस्तों, मेरे को मालूम है दाढ़ी रखने का जी नहीं चाहता, तो क्या हजरत इब्राहिम को आग में जाने का जी चाहता था? जैसे मौलाना यूसुफ ने कहा हजरत इब्राहिम को अपनी हाजरा और अपने बेटे को वो मक्के की वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ने का जी चाहता था? हजरत इब्राहिम को अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने का जी चाहता था, लेकिन हुक्म किसका था? तो हमारे सामने किसका हुक्म है? तो क्यों ऐसा मामला दाढ़ी के मामले में? खैर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है। एक बात कहूँगा, करोगे इंशाअल्लाह? देखो आज के हालात में अगर बचना हो ना, अगर आपको सेफ होना है कि नहीं होना है, दो काम करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी 5-5 मिनट में बात करना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? सेफ होंगे ना इंशाअल्लाह? सबसे पहला काम जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह, बोलो
بس بولتے جاؤ، یعنی ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ، اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف، میں بہت گنہگار، اللہ معاف کر دے، بولتا جا۔ شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ایک بار معاف کرے گا، پھر پکڑ نہیں کرے گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام احمد ابن حنبل، بولو کون؟ جلدی جلدی سنو، کیا نام ہے؟ امام احمد ابن، بہت بڑے امام ہے، بہت، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا، امام احمد ابن حنبل کا۔ ارے بہت بڑے امام، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مفسر، مجود۔ انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد، بولو مسند، اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کون؟ امام احمد ابن، سننا بہت سننے جیسی بات ہے۔ وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے، اب رات کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے۔ بولو مسجد میں جا کے، اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے، اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا، اٹھو اے مسافر اٹھو۔ اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے، کہا اٹھو اٹھو، کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا، چلو باہر جاؤ۔ وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں، جیسے مسجد کا آنگن ہے نا، آنگن میں چلے گئے، وہاں جا کے بستر بچھا دیا۔ مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے، مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی، دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے، مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا۔ بس وہ مؤذن کو غصہ آیا، ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی، غصہ آیا، انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی، دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا، پھر بھی آنگن میں سوئے ہو۔ اب سچ بتاؤ، کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا، اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے، اپنا سامان لے کے راستے میں۔ سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا، روٹی پکا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے، نان بائی، جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے، ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے، تو انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ میری چارپائی پہ سو جا، میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں، تو چارپائی پہ سو جا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے، لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی، ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا، اس کو نیند۔ امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے، اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی بھی پک رہی ہے، استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس کو تھوڑی معلوم، یہ اتنے بڑے امام ہیں، کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، استغفر اللہ کا فائدہ یہ کیا، یہ پڑھو پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت، میری بیوی استغفر اللہ کی برکت، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت، میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی، استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی، بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی۔ کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے، کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا، مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا۔ میں یہ احمد ابن حنبل ہوں، لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا، ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا۔ میں احمد ابن حنبل ہوں، اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے، جو استغفر اللہ پڑھتا ہے، سننا، اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے۔ کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے، اللہ بچہ بھی دیتا ہے، جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے، استغفر اللہ پڑھ، بیوی پریگننٹ ہو جائے گی۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے، اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا۔ میں نہیں کہتا، یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، کیا میرے ساتھ میں پڑھو، استغفروا ربکم، استغفر اللہ پڑھو، انہ کان غفارا، معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے، استغفار پہ کیا دیتا، یرسل السماء علیکم مدرارا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی. بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز. ہاں یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی. کیوں؟ قربانی تو واجب ہے. بس قربانی واجب، بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی، اور فجر کی نماز. فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا اللہ قبول کر لے گا. ارے بولو نا، اللہ قبول کرے گا. فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا. آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب. پینٹ پہننا وہ اتار دے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا. دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا. کیوں؟ کہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا. جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے. اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا. اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس سے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے. بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر. اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے. اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے. تو چلو آج سے پورا مجمع جو میں نے آج خلاصہ پوری بات کا ہوا، 3 باتیں کا خلاصہ. ابھی تو بہت بولنے کا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. 3 باتوں کا خلاصہ. سب سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ وہ حضرت جنید بغدادی کا سکہ کام کرے گا؟ نہیں، خود انہوں نے سکہ پھینک دیا. دل میں توحید لا الہ الا، اور اسی کی محنت آج چاروں تھی. ہماری یوسف بھائی موٹی نرولی سے کیوں آئے؟ یہ ساری چلت پھرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری خانقاہیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ یہ سارے مدرسے کیوں قائم ہوتے؟ سارے مکتب کیوں قائم ہوتے؟ ارے بھائی سب کے طریقے الگ ہیں مگر منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.